پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہمارے سبق کا اگلا حصہ، پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، آوازوں کی پہچان کریں اور انہیں استعمال کرتے ہوئے الفاظ بنائیں اور پڑھیں۔ آ م بنے گا آم، آم بنے گا آم۔ ز ہ ر بنے گا ظاہر، ز ای د بنے گا زائد، کی س م ت بنے گا قسمت، کی ر کی ٹ بنے گا کرکٹ، ت اے ر بنے گا تیر، ت ا ہی ر بنے گا طاہر، ہ آ ل بنے گا حال، ہ آ ل بنے گا حال۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ کے ہجے پہچانیں اور انہیں حروف میں تبدیل کر کے کاپی میں لکھیں۔ استعمال: زندگی، والدین، کشمیر، جھنڈا۔ پیارے بچوں، آپ نے یقیناً میرے ساتھ الفاظ پڑھے ہوں گے۔ آپ انہیں آسانی سے ہجوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، پہیلیاں سنیے، بوجھیے اور دوستوں سے پوچھیے۔ نیز بتائیے کہ ہر پہیلی میں دانش کی کون سی بات پوشیدہ ہے۔ دیکھا ہم نے ایک پرندہ، کچھ پیلا، کچھ سبز اور لال، پیٹ میں اس کے ایک ہی ہڈی، کھال کے نیچے اس کے بال، صوفی تبسم۔ اشارے: ایک پھل، رنگ پیلا، پھلوں کا بادشاہ، چکنا چکنا گیلا گیلا، اندر سے کچھ پیلا پیلا، ہری ہری سی اس کی چوٹی، ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی، چیریں اور پکائیں اس کو، لوگ مزے سے کھائیں اس کو۔ اشارہ: ایک سبزی جس کا نام بے سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ہر پہیلی کے ساتھ اشارے دیے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے لیے قطعاً مشکل نہیں کہ آپ پہیلیاں بوجھ لیں۔ سوال نمبر 5، دی گئی عبارت صحت کے ساتھ پڑھیے۔ ہمارے ملک میں چھوٹے بڑے رنگ برنگ کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ کسی کی آواز سریلی ہے، کسی کی بھونڈی۔ کچھ پرندے فضا میں بہت اونچائی تک اڑ سکتے ہیں، جیسے چیل، کبوتر، عقاب وغیرہ۔ کچھ پرندے پانی میں مزے سے تیرتے ہیں، جیسے بطخ اور مرغابی۔ طوطا مینا کو لوگ شوق سے پالتے ہیں، یہ دونوں بولنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ رٹے ہوئے جملے یہ اتنی صفائی سے بولتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ طوطا زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے، اس کی چونچ مڑی ہوئی اور لال ہوتی ہے۔ مینا کا رنگ گہرا کتھئی اور اس کی چونچ پیلی ہوتی ہے۔ کسی کسی علاقے میں کالے رنگ کی مینا بھی پائی جاتی ہے۔ طوطے کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے چاہے کتنی ہی محبت سے رکھو، ایک بار وہ پنجرے سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ کبوتر کو امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ کبوتر کئی رنگ اور نسل کے ہوتے ہیں۔ یہ ان پرندوں میں سے ہے جو جھنڈ بنا کر رہتے ہیں۔ اس کی آواز غٹر ہوں جیسی سنائی دیتی ہے۔ پرانے زمانے میں کبوتر کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیجنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 7، دیے گئے اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ کی مدد سے درج ذیل خالی جگہ پر کیجیے۔ پیارے بچوں، ہر جز کے سامنے اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ ہم آسانی سے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اور خالی جگہ پر کرتے ہوئے جملے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، الف جز میں جملے کے سامنے لڑائی، لڑ اور لڑاکا جیسے الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملہ بنے گا: الف، اسلم لڑاکا بچہ ہے، جب دیکھو دوسروں سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ابو جان نے اسے نصیحت کی کہ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں۔ پیارے بچوں، باقی الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ خالی جگہ خود پر کریں۔ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے اسکرین پر خالی جگہ پر کر کے دکھا رہے ہیں۔ سوال نمبر 8، 10 طلبہ پر مشتمل گروہ بنائیں اور ہمارا اسکول کے موضوع پر 10 جملے مل کر لکھیں۔ پہلا جملہ ہوگا: میرے اسکول کا نام ہے۔ اس کے بعد ہر طالب علم اس میں ایک ایک جملے کا اضافہ کرے گا۔ مثال کے طور پر، پہلا طالب علم لکھے گا: اس میں 7 کمرے ہیں،
دوسرا طالب علم لکھے گا اس میں کھیلنے کا ایک میدان بھی ہے. اس طرح جملے بڑھاتے جائیں. آخر میں ہر گروہ اپنا مضمون جماعت میں پیش کرے. مضمون لکھنے کا یہ طریقہ بہت آسان اور مزے کا ہے نا؟ تو چلیے پھر لکھیے مضمون.